السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ. آج میرے ساتھ جو ہمارے نوجوان علماء اکرام تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر عامر حسن صاحب. پروفیسر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب ماشاء اللہ عالم دین ہیں، آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ایک طویل عرصہ آپ نوجوانوں کی بچوں کی تربیت پہ دعویٰ اکیڈمی، جو کہ اسلامی یونیورسٹی کا ایک معتبر ذیلی ادارہ ہے، وہاں خدمات انجام دیتے رہیں. پروگرام میں تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا بشارت حسین مدنی صاحب. جی مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ مدنی صاحب ماشاءاللہ نوجوان عالم دین ہیں، امام و خطیب بھی ہیں، اور آپ کا بھی نوجوان ہونے کے ناطے سے، امام و خطیب ہونے کے ناطے سے گہرا تعلق رہتا ہے نوجوانوں کے ساتھ. پروگرام میں تشریف لائے میں آپ کو بھی خوش آمدید. جزاک اللہ خیر. ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شادی بیاہ کی رسمیں اور اسلامی تعلیمات. جی ناظرین، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے علماء اکرام واعظین ہر چیز میں اسلام کو داخل کر دیتے ہیں، اور ان کو اس پہ بڑی تشویش ہوتی ہے، خاص طور پہ آج کل کے جو اپنے آپ کو بہت ہی عقل و دانش کے مرکز کہلوانے والے حضرات ہیں، جن کا گمان یہ ہے کہ عقل و دانش کے سوتے شاید انہی سے پھوٹتے ہیں. تو ان کو یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہر چیز کے اندر اسلام کو داخل کر دیا جاتا ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے بندو، جب اللہ کے بندے ہیں آپ، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، تو اس کی بھیجے ہوئے نظام زندگی سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو اس کا بھیجا ہوا بہترین جو نظام زندگی ہے وہ دین اسلام ہے. بالکل. تو لہٰذا ہر چیز کے اندر اسلام تو داخل ہوگا، اس لیے کہ آپ کو خود پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. اگر وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو یہی لگے گا کہ جی شاید اسلام ہمارے اوپر کو مسلط کرنے والی چیز ہے. ایسا نہیں. اسلام تو وہ دین ہے کہ جو آپ کے لیے آسانی کی راہیں کھولتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات سے آپ کو نکالتا ہے، اور ایک آسان زندگی گزارنے کے فارمولے دیتا ہے. اور اسی آسان زندگی میں ایک بڑا اہم ہمارے ہاں جو کام ہے وہ شادی بیاہ کا ہے. تو شادی بیاہ کو بھی دین اسلام بہت ہی آسان کرتا ہے، اور حقیقت میں بہت ہی آسان کام ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اسلام کو بوجھ نہ سمجھیں. اسلام کو بوجھ سمجھیں گے تو پھر دنیا ہماری مت مار کے رکھ دے گی، اور اسلام کو اگر اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، اس کو آسان سمجھیں گے، اپنا رہبر و رہنما سمجھیں گے، تو پھر آسانیاں ہوں گی. پھر دنیا آپ کے اوپر کسی قسم کا بوجھ مسلط نہیں کر سکتی. کیوں پروفیسر ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. تو شادی بیاہ کے موقع پر بھی دین اسلام آسانی والے معاملے کرنے کا کہتا ہے، بلکہ نکاح کو آسان کرنے کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، تاکہ معاشرے کے اندر ایک ایسا چلن ہو، ایک ایسی چیز کا فروغ ہو جس کو حیا کہا جاتا ہے، جس کو ایمان کہا جاتا ہے، جس کو شرم و حیا سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ نکاح کے بغیر ممکن نہیں ہے. آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، یہ ایک دو روز پہلے اسلام آباد کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، ایک بیچارہ بے گناہ شہری قتل ہو گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اسی چیز کا شخص آنا ہے کہ جب بے حیائی ہوگی، نامحرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوگا، تو اس میں ایسی چیزیں تو آئیں گی. تو شادی بیاہ کو مشکل نہیں بنانا چاہیے. شادی بیاہ کو مشکل بنانے والی جو چیزیں ہیں وہ ہماری رسمیں ہیں، اور دین اسلام جو آپ کی رسمیں ہیں خوشی کے موقع پر، کسی بھی خوشی کے موقع پر، بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر، انہی ساری نسبوں کی کبھی نفی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ دین اسلام
پوری نسل آدم کے لیے ہے، اور نسل آدم کو قبیلوں کے اندر بانٹا گیا ہے، تو ہر قوم کے، ہر قبیلے کے، ہر علاقے کے کچھ مقامی رسم و رواج بھی ہوتے ہیں جن کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو دین اسلام ایسی رسم و رواج کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہوں یا اس سے متصادم نہ ہو۔ البتہ ان رسم و رواج کی گنجائش نہیں ہے، ان کی اجازت نہیں دیتا ہے جو شریعت اسلامی کی روح سے، مزاج سے سراسر مخالفت رکھنے والی ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مخالفت رکھنے والی ہوں، جس کے اندر نمود و نمائش پائی جاتی ہو، ریاکاری پائی جاتی ہو، تفاخر پایا جاتا ہو، یعنی تکبر کا اظہار ہوتا ہو، ایسی تمام رسموں کی دین اسلام بے حقی کرتا ہے، منع کرتا ہے۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشکلات آتی ہیں وہ بالخصوص انہی رسم و رواج کا نتیجہ ہے کہ جو بالخصوص ہمارے خطے کے اندر، پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس لیے بھی زیادہ پائی جاتی ہیں کہ ایک طویل عرصہ ہم اس تہذیب کے ساتھ گزار کے آئے ہیں جس کو ہندو تہذیب کہا جاتا ہے، اور جس کے اندر بہت سی رسم و رواج ایسے ہیں جو صرف دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہیں، اور ان کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ان رسم و رواج کا اثر چونکہ ہمارے ساتھ آباء و اجداد کے ساتھ چلتا ہے اور وہ کچھ ماڈرن شکلیں اختیار کر گیا، تو اس لیے اس نے مشکلات پیدا کر دی۔ مثال کے طور پر رشتہ ناتوں کی جب باری آتی ہے تو اسی میں بہت سی رسمیں ہوتی ہیں، یہ منگنی کی رسم ہے جی، اس کے لیے بھی کھانا ہو رہا ہے جی، کارڈ چھپ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، اس کا کوئی تصور اس طرح سے دین اسلام میں نہیں ہے۔ بات چیت کرنا وہ تو ٹھیک ہے، اجازت دی کریں گے بات تو آگے بات بڑھے گی۔ اس کے بعد نکاح کا مرحلہ ہے، اس پہ بھی علماء کرام رہنمائی فرمائیں گے۔ میں تو ڈرتے ہوئے بات کروں گا کہیں فتویٰ نہ لگا دے کہ جناب فلاں نکاح خان صاحب سے وقت لیا جائے، وہ کب وقت دیں گے، کتنی فیس لیں گے، اس لیے کہ ایک نام ہے ان سے نکاح پڑھوانا ہے۔ مسجد میں نکاح پڑھانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا محض نکاح پڑھنے کے لیے، اور کسی بڑی مسجد کا انتخاب کرنا صرف نمود و نمائش کے لیے۔ اسی طرح سے یہ مہندی جو ہمارے ہاں ایک رسم کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں تھی، اس لیے کہ پرانے زمانے میں خواتین بھی مرد بھی گھروں میں کام کاج کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور وہ شادی بیاہ کے موقع پر ہاتھوں پہ مہندی لگا دیتے تھے تاکہ وہ جو گھٹے بنے ہوئے وہ بھی چھپ جائیں، خوبصورتی بھی نظر آئے۔ لیکن اس کو ایک رسم کی شکل دے دینا، پھر اس کے لیے فنکشن منعقد کرنا اور بوجھ ڈالنا دونوں خاندانوں کے اوپر، اس پہ بھی علماء کرام ہمارے بتائیں گے کہ یہ رسمیں جب بگڑتی ہیں تو پھر اسی طرح سے بارات کی رسم ہے اور بہت سی رسومات ہیں جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس میں ہم بات کریں گے۔ اور خلاصہ یہی ہے کہ ہر وہ رسم جو دین اسلام کے مزاج سے متصادم ہو اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، وہ مقامی رسم و رواج، وہ لباس پہننا ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، کھانا کھانا ہو، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جہاں ریا ہوگی، نمود ہوگی، تفاخر ہوگا، ان چیزوں کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جی پروفیسر عامر حسن صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں نے کوئی سخت باتیں تو نہیں کر دی ہیں معاشرے کے اندر، آپ نے نکاح بھی پڑھانا ہوتا ہے، لوگ ٹائم شائم لیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھی دہاڑی ماری جائے، وہ کہیں کہ جی ضروری نہیں ہے آپ سے نکاح پڑھائیں، ہمارے مولوی صاحب ہیں پڑھا دیں گے، بچے کے والد صاحب خود پڑھا دیں گے بچی کے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں اس میں ہماری دینی تعلیمات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ میاں صاحب، آپ نے بہت ہی ایک اہم موضوع کے حوالے سے بلایا۔ معاشرے میں بلا شبہ اس کے حوالے سے اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور آپ ماشاء اللہ ایسے پروگرامات کرتے رہتے ہیں جس میں معاشرے میں موجود جو کچھ بگاڑ ہے اس کی اصلاح ہو سکے، تو ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ ڈل جاتا ہے کہ اس حوالے سے کہیں کسی مرحلے پر بات پہنچ جائے۔ تو نکاح پڑھانے کے حوالے سے بھی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ صحیح بات کی جائے صحیح طریقے سے، اور جو صحیح دین اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہی بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ کسی کو یہ قبول ہو ٹھیک ہے، نہیں قبول تو ہم کسی پہ زبردستی تو نہیں کر سکتے، بس بتانا اور بیان کرنا ہمارا کیا کہ جاتے ہیں، نکاح تبھی ہوتا ہے۔ بہرحال جو جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے، تو
بلا شبہ نکاح اور شادی یہ ایک انسانی ایک فطرت ہے، ایک تقاضا ہے، اس کی جو خواہش ہے اس کے پورا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے، اور یہ ہر مذہب میں موجود ہے، ہر طرح کے لوگوں میں موجود ہے، ہر معاشرے کے اندر موجود ہے، اور یہ اعلانیہ ہوتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ دو افراد مرد اور عورت اب نکاح کے بندھن میں بن رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، ان کا ایک تعلق قائم ہو رہا ہے، اور وہ خفیہ نہیں ہوتا ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے اور ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو اس تعلق کے اعلانیہ اظہار کے لیے اور اس خوشی کے بیان کے لیے پھر ہر علاقے کے لوگ جو ہیں اپنے کلچر کے مطابق، اپنے تہذیب کے مطابق جو ہے نا اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کلچر اور ثقافت ہر معاشرے کی ہوتی ہے، ہر علاقے کے لوگوں کا اپنی تہذیب ہوتی ہے کہ وہ پہنتے ہیں اپنے موسم کے لحاظ سے، اپنے علاقے کے لحاظ سے، اپنے طور طریقے کے لحاظ سے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صرف اسلام نے اصول دے دیے کہ وہ لباس میں مرد و عورت کی مشابہت نہ ہو، غیر مسلم سے مشابہت نہ ہو، مرد ریشم کا لباس نہ پہنے، یہ چند موٹے موٹے اور سطر پوشی ہو، اس میں یہ اصول بیان کر دیے ہیں، تو اس کے مطابق جو بھی لباس پہنے، جس طرح کا بھی پہنے، کوئی وہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ثقافت کے اندر مختلف کھانے ہوتے ہیں، مختلف ڈشز ہوتی ہیں، تو حلال اور طیب چیزیں جو بھی ہیں، جس طرح بھی اس کو پکائیں تو وہ جائز ہے، صحیح ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری 100 سالہ پرانی ہماری یہ چلی آ رہی ہے، اس خطے کے لوگوں کی ہے، اور اسی طرح سے ہی شادی بیاہ ہوتی رہی ہیں، تو اب اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنا غلط ہے، جس طرح آپ نے بھی بیان کیا۔ جب ہم دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اسلام نے ہر چیز سے منع نہیں کرتا، وہ ایک اصول دے دیتا چیزوں کے، جس طرح میں نے بیان کیا، پہننے کے، لباس کے اس نے اصول دے دیے، ان اصولوں کے مطابق جو بھی لباس ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ اسی طرح کھانے کے حوالے سے حلال اور طیب پاکیزہ چیزوں کا بیان کر دیا، کس طرح جانور کو ذبح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر دیں۔ تو اب اس کو جس طرح بھی انسان پکائے، اس کو جس طرح پریزنٹ کرے، کھائے، وہ اس میں اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، تو وہ کھانے صحیح ہیں۔ تو اسی طرح شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں اس میں بھی یہ ایک اصول بیان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ جو برکت والا، بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کوئی مشقت نہ ہو، کسی کے لیے پریشانی نہ ہو، آسانی ہو، اس کے اندر برکت ہوگی۔ تو یہ ایک پورے جو نکاح کے شروع سے لے کے آخر تک اس کی رشتہ دیکھنے، اور اس کے بعد پھر رشتہ پکا ہونے، اس کے بعد پھر نکاح ہے، پھر ولیمہ ہے، اس میں آسانی والا معاملہ ہو، کسی قسم کی نمود و نمائش نہ ہو، کسی قسم کا کسی کے اوپر بوجھ نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ عمل جو ہے کہ انسان کا فطری تقاضا ہے وہ مشکل میں نہ پڑ جائے، یہ چیزیں ان چیزوں سے خالی ہو تو وہ برکت والا ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اسوہ میں ملتا ہے، انہوں نے شادیاں کی، اپنی صاحبزادیوں کی شادی کی، صحابہ کرام نے کی، اس سے ہمیں ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کسی طرح بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ تو جو ہم نے اب رسم و رواج بنا لی ہیں، اگر اس میں شریعت کے ان کسی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اس میں اختلاط نہیں ہے، اس میں کسی کے اوپر مالی بوجھ نہیں ہے، اس کے اندر کسی کے اوپر دباؤ نہیں ہے، اس میں نمود و نمائش نہیں ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، تو یہ رسمیں، یہ تہذیب کا جو بھی ہمارا کلچر چلا آ رہا ہے وہ اس کے مطابق ٹھیک ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، سمجھنے والی ہے، یعنی کہ تہذیب اور کلچر جو خلاصہ ہے اس بات کا، جو بھی کسی معاشرے کے اندر ہوتا ہے، کسی قوم کے اندر ہوتا ہے، وہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کلچر میں سے اس تمام چیزوں کو ہم اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ڈھال لیں گے، اس کے مطابق کریں گے۔ اگر کوئی ایسی کلچر میں چیز اسلام کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہوگی تو پھر وہ اس چیز کو، اس رسم کو، اس رواج کو چھوڑنا پڑے گا۔ جی بہت اچھے بہت صاحب نے ران بھائی فرمائی ہے۔ ناظرین دیکھیں، جیسے ابھی پروفیسر فرما رہے تھے کہ ہمارا دین جو ہے آسانی والا دین ہے، اسی لیے اس دین کو الدین اليسر کہا گیا ہے، الدین العسر نہیں کہا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ بھی یہی ہے کہ آسانی پیدا کرو، یسرو، اور تنگی سے منع کیا، ولا تعسروا، کہ تنگی پیدا نہ کرو، خام خواہ میں لوگوں کو وہ نہ کرو۔ جی تو اس لیے یہ تو بہت خوشی کا موقع ہے، تو اس میں تو آسانیاں ہونی چاہیے۔ جی مولانا، ایک چیز
عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں، جیسے بھی میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی خوشی کا موقع ہے جی، تو اسلام خوشی کے اظہار سے منع تو نہیں کرتا، تو مولوی پابندیاں لگا رہے ہیں خام خواہ میں. تو کیا یہ یعنی خوشی کے اظہار کے لیے کوئی حدود و قیود ہوتی ہے، یا بلا خوف و خطر اور جناب شتر بے مار، کیا کہتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے؟ بالکل جی، پہلی بات تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا. اس مسئلے پر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اخلاقی گراوٹیں بھی پیدا ہو چکی ہیں، تو بالخصوص اس میں ہماری یوتھ کو ان چیزوں کو سننے کے بعد اور اپنی فیملی میں سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. جی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں ہمیں اسلام تو خوشی سے منع نہیں کرتا، تو آپ کہتے ہو یہ بھی کام نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو. تو ہم کہتے ہیں اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام گناہ سے منع کرتا ہے. جی. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا تو پھر آپ جو چاہیں کرتے پھریں. دیکھیں اسلام، جس طرح پروفیسر صاحب نے بتایا کہ اسلام ایک اصول دے دیتا ہے، جی. اس کے مطابق آپ خوشی کریں. اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے قل بفضل اللہ وبذالک فلیفرحوا، جی. کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، خوشی کا تو اسلام اجازت دیتا ہے. جی. بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عید کے موقع پر چند نابالغ بچیاں جنگی اشعار پر مبنی وہ اشعار گا رہی تھیں، تو سیدنا ابو بکر آئے تو انہوں نے ڈانٹا. جی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لکل یوم عید جی. ولنا عید، ہر ایک قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہمارے لیے بھی عید ہے، تو آپ ان کو منع نہ کریں، آج خوشی کا دن ہے. تو خوشی منانے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن خوشی میں آ کر کے آپ ناجائز چیزوں کو ایڈ کر دیں، جی. یہ چیزیں یعنی نامناسب چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے ہاں خوشی کے نام پر گانا چل رہا ہوتا ہے، خوشی کے نام پر ڈانس چل رہا ہوتا ہے، خوشی کے نام پر جناب مہندی چل رہی ہے، جی. خوشی کے نام پر مایو چل رہی ہے، خوشی کے نام پر مرد و زن کا اختلاط چل رہا ہے اور ویڈیوز بن رہی ہیں، اور یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جس سے اسلام ہمیں سختی سے منع کرتا ہے. جی. بلکہ اس کے متبادل دیکھیں تو ہمیں خوشی منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی سے ملتا ہے. اب دیکھیں مکہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا. ام ہانی کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے گھر میں حضور نے خوشی کو پریزنٹ کرنے کے لیے 8 رکعت ادا کیا آ کے میرے گھر میں. تو آپ کو خوشی ہوئی تو آپ نے کیا کیا؟ نماز پڑھی ہے. جی. جی. اب دیکھیں نا، ویسے تو ہمارے لیے ہر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، جی. جی. لیکن جب ہمارے لیے عید کا دن آتا ہے، خوشی کا دن آتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ خوشی کا دن ہے، آؤ ایک اور نماز پڑھو. جی. تو خوشی کے موقع پر ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور ہمیں دے دیں وہ لینا چاہیے. جی. نہ کہ ہمیں کفار کی نکالی کرتے ہوئے جو ہے خوشی کو ایک ناجائز طریقے سے معاشرے میں جو ہے وہ لے کر کے چلیں. جی بہت اچھے مولانا آپ نے جو ابھی فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں ناظرین، 2 ہی طبقات ہیں، جو ٹھیک ہو جائے نا تو معاشرے میں رسم و رواج ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس میں سے دونوں کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ایک تو نوجوان ہے، کہتے ہیں یوتھ ٹھیک ہو جائے، جیسے مولانا نے کہا، اس لیے شادی بیاہ کا معاملہ نہیں کا ہوتا ہے. ہمارے جیسے بوڑھے لوگ تو ابھی عقد ثانی کا سوچ نہیں سکتے، سوچ لیں کر نہیں سکتے، کر لیں تو پھر اس معاملے میں رسم و رواج کہاں رہتے ہیں، ٹھیک نا جی. تو نوجوانوں کا معاملہ ہوتا ہے، ظاہر ہے خوشی ہوتی ہے، ماں باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے. دوسرے ہمارے بچیاں خواتین ہیں کہ سب سے زیادہ رسم و رواج کے لیے وہ بےتاب ہوتی ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا. تو اس لیے دونوں کی اگر اصلاح ہو جائے تو یہ بڑا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور پھر جو اس دف کا مولانا نے تذکرہ کیا، اب اسی کو بنیاد بنا کر ہمارے ہاں جو ہے نا، اگر ڈھولکی کی باقاعدہ رسم بنا لی جائے، بالکل کہ آج ڈھولکی ہے جی، بالکل، تو ظاہر ہے کہ اس ڈھول سے تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. دف اور ڈھول میں بڑا فرق ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر ڈھولکی کی رسم بنا لینا اور اس پہ پھر اخراجات کرنا اور اس کو شریعت میں بھی لانے کی کوشش کرنا، تو یہ شریعت کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، بالکل، اور اپنے ساتھ بھی، معاشرے کے ساتھ بھی ناانصافی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جیسے ابھی مولانا نے کہا کہ یہ ایک رسم تھی، یہ کیسے چلی، آباء و اجداد سے چلتی آئی، ہمارے اس خطے میں بھی تھی، ابھی بھی شاید دیہاتوں میں ہے کہیں یا ختم ہو گئی، کہ دلہا کی سہرہ بندی ہوتی تھی. اب سہرہ لگانا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسلامی ہے یا نہیں ہے، علماء بتائیں گے کون سی رسم تھی، لیکن وہ سہرہ بندی کے بعد جو ہے دلہا میاں مسجد میں جاتے تھے اور 1-2 لوگ بھی ساتھ ہوتے تھے، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ جی اب یہ اسلام کرنے جا رہے ہیں مسجد میں. تو ابھی بڑی اچھی رسم ہے، مسجد میں اسلام کیا، وہ اسلام تو نہیں کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھ کے آئیں گے وہاں پر.
تو یہ اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے کہ دلہا خوشی کے موقع پر مسجد میں جائے اور تحیۃ المسجد پڑھے اور وہاں پہ اللہ سے دعا مانگے, اپنی خیر و برکت کی دعا مانگے. ایسی رسموں کو تو پروموٹ کرنا چاہیے. اب اس میں سے اگر سہرا ناجائز ہے تو سہرا اتار دیں, مسجد جانے میں تو کوئی بات نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ سہرا بندی کے ساتھ مسجد جانا بھی چھوڑ دے. تو کم از کم اس موقع پر تو دلہا صاحب جاتے ہیں نا جی. تو اس قسم کی رسمیں تو ہونی چاہیے. پروفیسر صاحب, بات جو ہے جیسے ابھی ہوئی کہ ابتدا تو منگنی سے ہوتی ہے, اور اب وہ بات چیت کا جو سلسلہ تھا بزرگ جو کرتے تھے وہ ایک رسم کی شکل اختیار کر گیا, اور باقاعدہ منگنی کی بھی رسم ہوتی ہے. پھر اس کے لیے ہوٹل بکنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, ٹیبل بکنگ ہوتی ہے, اخراجات ہوتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ جی بالکل, اس طرح کی منگنی کی رسم ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے, جس کے اندر اس طرح اخراجات ہوتے ہیں, باقاعدہ اس کے اندر اہتمام ہوتا ہے, کھانا ہوتا ہے, اور بلکہ ہوٹل بک ہوتے ہیں, مہمان وہاں پر مدعو ہوتے ہیں. بنیادی طور پر تو یہ ایک اس بات کا جو یہ اشارے ملتے ہیں یا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ آغاز غالباً اس طرح ہوا ہو کہ جب ایک بات چیت کسی نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے کہ اب دونوں خاندان متفق ہیں کہ ان دونوں بچوں کی شادی کر دی جائے, یعنی کہ رشتہ پکا ہو گیا ہے, تو اس چیز کو اعلان کرنے کے لیے ایک منگنی کی ایک صورت ہوتی تھی, اور اس میں جو ہے وہ انگوٹھی پہنا دی جاتی تھی. یہ اگر اس حد تک تو ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لڑکی کے خاندان والے چند افراد آ جائیں, خواتین آ جائیں, لڑکی کے خاندان والوں کے پاس جائیں, اور وہاں پر جا کر ایک طرح سے انگوٹھی پہنا دی جائے, بغیر کسی تکلف کے, بغیر کسی بناوٹ کے, بغیر کسی ریاکاری کے, دعا کر لی جائے, اعلان ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے, اب ان دونوں کی بات پکی ہوگی, مزید اب اس بچی کے لیے اب کوئی رشتہ نہ بھیجے. ایک طرح سے اس کا ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے. اب اس کی بات مکمل ہو گئی ہے, اور اس لیے مزید اس کے اوپر اب رشتہ نہ آئے. جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ لڑکی کے گھر رشتے کا پیغام بھیجا جاتا ہے, تو وہ ایک سلسلہ اب بند ہونے کا ایک اعلان ہوتا ہے. تو یہ اس اعتبار سے جو منگنی کی ایک رسم یا ایک طریقہ شروع ہوا, لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ بڑھتی گئی. جس طرح آپ نے ذکر کیا, وہ پھر باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے, اس میں پھر جو ہے نا وہ کارڈ چھپتے ہیں, اس میں پھر بکنگ ہوتی ہے ہوٹل کی, پھر لوگ آتے ہیں, اس پہ پھر لاکھوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. تو جو اصل اسلام کے جو اصول ہے نا وہ یہاں پہ ٹکرا رہا ہے کہ جس میں آسانی ہو. جب ایک لڑکی کا باپ دیکھتا ہے کہ بھائی فلاں نے بھی اس طرح خرچہ کیا, منگنی پہ خرچہ ہوا, اس کے بعد پھر نکاح پہ خرچہ ہوا, اس کے بعد پھر جہیز پہ خرچہ ہوا, اس کے بعد پھر مہمانوں کو ٹھہرانے پہ خرچہ ہوا, تو یہ کوئی یعنی کہ لاکھوں اور کروڑوں تک بات چلی جاتی ہے. تو وہ ایک بندہ کہاں سے یہ چیزیں پورے کر سکتا ہے؟ تو وہ جب دیکھتا ہے ان چیزوں کو, تو پھر وہ یہ ایک مشکل بنانے والا فعل ہوتا ہے اس نکاح کے عمل کو, جس کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے عرض کہا کہ برکت اسی نکاح کے اندر ہوتی ہے جس میں زیادہ تکلف نہ ہو, بناوٹ نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں جب آ جائیں گی تو پھر اس سے جو ہے نا بناوٹ پیدا ہوگی اور مشکل پیدا ہوگی, اور برکت اٹھ جائے گی, برکت ختم ہو جائے گی. تو اصل اگر اس حد تک ہو, اور ہوتا بھی ہے بعض جگہوں پر, بعض لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں اور وہ صرف ایک جا کر حتمی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بات پکی ہو گئی ہے, اور وہ تھوڑی سی مٹھائی کھا لی اور کھانا پینا ہلکا پھلکا, چند افراد گئے اور بات ہو گئی. تو یہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جی ناظرین دیکھیں, پروفیسر صاحب نے اس میں مٹھائی کی گنجائش نکال دی ہے. میرے خیال میں باقی جو ہے وہ سادگی اختیار کرنی چاہیے. اس میں مزید باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ. اور بہت سی رسمیں تو اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں کہ سب کا میرے خیال میں گننا بھی اس چھوٹے سے پروگرام میں مشکل ہے. اتنی رسومات ہم نے خود گھڑ لی ہیں, پیدا کر لی, جو نئی روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کے دور میں اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر بذات خود ایک رسم قبیح کی شکل اختیار کر چکی ہے. تو اس پہ مزید باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو ابھی میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو تشہیر ہے ان چیزوں کی,
یہ بذات خود ایک کبھی قسم کی رسم بن چکی ہے، اور اس کے پھر نقصانات بھی دیکھتے ہیں. یعنی ہر اس فرد تک آپ کی بات، آپ کا پیغام پہنچتا ہے کہ فلاں دن جناب یہ فنکشن ہے، گھر میں کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا ان مہمانوں کے لیے دروازے کھول کے آنا بہت آسان ہے کہ جو گھر کا صفایا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے کچھ وہاں بیچارے جیب لٹاتے ہیں، کٹواتے ہیں بیٹھ کے مہمانداری کرنے کے لیے، اور باقیوں کی پھر خبر آتی ہے کہ وہ مہمان جو گھر کے اندر یہ دیکھ کر گھس آتے ہیں کہ گھر میں کوئی نہیں، وہ سب کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ تشہیر جو ہے، تشہیر تو ہوتی تھی جیسے پروفیسر صاحب نے کہا، لیکن وہ لمیٹڈ اپنے لوگوں تک. تو اس کو عام الناس میں ایسی تشہیر کرنا جو آج کے دور میں ہے، اس میں اس کے پھر نقصانات ہیں. جی میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نقصانات جو ہے اب سامنے آ رہے ہیں، اور میڈیا کے اس میں خبریں بھی آتی ہیں. جی مولانا، یہ جو آپ کی بات بھی سنتے ہیں جو آپ فرما رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایک رسم معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی جو نیندرا جس کو کہتے تھے، سلامی کہتے تھے، جو ایک دوسرے میں اصل میں نیندرا تو وہ ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا تھا کہ جس گھر میں شادی ہے، گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ، اڑوس پڑوس کے لوگ، شہروں میں بھی، چھوٹے شہروں میں خاص طور پہ، کوئی چاول دے کے آ رہا ہے، کوئی گھی دے کے آ رہا ہے، کوئی گندم دے کے آ رہا ہے، کہ تاکہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں. اور پھر شادی کے موقع پر بھی خوشی کا موقع تھا، بھائی چارے کی قسم ہوتے تھے. تو اب یہ باقاعدہ کوئی اور طرح کا سسٹم شروع ہو گیا. یعنی اب تو یہاں تک آگے کہتے ہیں یہ آن لائن ٹرانسفر کر دیں پیسے، جی تو یہ بھی آ گیا. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اور واقعہ بھی آپ بتا دیں کیا کہہ رہے تھے؟ جی بالکل. پہلے تو میں وہ واقعہ بتاؤں گا جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ آج کل تشہیر اور نمود و نمائش شادیوں کی اور زیورات کی بہت زیادہ ہو گئی. ہمیں یہ ملا، ہمیں یہ ملا. جی جی. تو اس تشہیر کی بنیاد پر کسی گھر میں چور گئے، جی تو انہوں نے جب سارا سامان لے لیا نا، تو انہوں نے اس عورت کو کہا وہ زیور کدھر ہے جو تیرے میک اپ والوں نے دیا ہے؟ تو کہتی ہے وہ آپ کو کیسے پتا؟ تو وہ کہتے ہیں فیس بک صرف آپ ہی یوز کرتے ہو. جی جی، ہم بھی کرتے ہیں، فیس بک فرینڈ ہے آپ کے. ہاں. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس سے نقصان ہوتا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ بڑا اہم ہے. شادی بیاہ کے موقعوں پر جو پیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے نا، اس کو نیوندرا، نیوتا یا سلامی کہتے ہیں. اور یہ عام طور پر رشتہ داروں یا دوستوں کی طرف سے ایک مالی معاونت کی صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عام طور پر دیا جاتا ہے کہ جس سے میزبان کی تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کو ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ پیسے جو رقم دی جا رہی ہوتی ہے شادی کے موقع پر، اگر یہ تحفتاً اور گفٹ کے طور پر دی جا رہی ہے اور بغیر کسی لوٹانے کے اور معاوضے کی دی جا رہی ہے، پھر تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. تعاونوا علی الاسم ولا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان کے تحت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی. لیکن اگر یہ پیسے اس نیت سے دیے جا رہے ہیں کہ میں اپنے پاس لکھ رہا ہوں، لینے والا اپنے پاس لکھ رہا ہے، میں آج 2000 دے رہا ہوں، کل کو وہ 3000 مجھے لوٹائے گا، تو یہ قسم کا بھی ہے. یہ سود بھی ہے، اور آپ کے اپنے اوپر قرضہ بھی ہے، اور تکلف بھی ہے، اور طرح طرح کے اگلے بندے کو بھی مسائل ہیں. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہاں اگر کوئی بغیر کسی مقصد کے، جس طرح کہ اللہ سورہ مدثر میں فرماتے ہیں نا، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس لیے کسی پہ احسان نہ کرو کہ کل کو مجھے کثرت سے لوٹایا جائے گا. آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن کسی پر بوجھ نہ بنے. لیکن اس میں یہ چیز بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں. یہ چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کر ایسی پارٹیوں کا ارینج کرتے ہیں. اب ولیمے میں ہمیں اسلام مجبور تو نہیں کرتا آپ 2000 کا حال بھر لیں. اسلام کہتے ہیں جتنی طاقت ہے آپ اتنا کریں. جیسے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام غزوہ خیبر سے واپس آ رہے ہیں، حضور کی شادی ہوئی ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کوئی پاس چیز بھی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے واضح طور پر صحابہ سے فرمایا بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ. کوئی جو لے کے آ رہا ہے، کوئی کھجورے لے کے آ رہا ہے، کوئی کیا لے، سب کا مکسر بنا کے حضور نے ولیمہ کھلایا سب. اللہ اکبر. تو یہ کتنی سادگی ہے، کتنی آسانی ہے ہمارے لیے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور پھر آخری بات اس میں یہ عرض کروں گا، یہ اخلاقی طور پر کتنی گری ہوئی بات ہے کہ کسی کو گھر میں کھانا کھلائیں اور اس کے بعد کہیں لو جی پیسے لاؤ. یعنی کھانا کھلا کے اگر پیسے ہی لینے ہیں تو وہ اپنے پیسوں کا خود کھانا کھا لے گا. تو اس لیے جتنی طاقت ہے نا آپ میں، آپ اتنے لوگ بلائیں. یہ زیادہ یعنی تکلف والا کام نہ کریں، بلکہ آپ کئی صحابہ آپ کو ملیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام ہے صحابہ کے نزدیک. لیکن کتنے ایسے صحابہ ہیں کہ شادیوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انوائٹ نہیں کی. اتنی سمپل انداز میں انہوں نے شادی کی. حضرت جابر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، دیگر صحابہ ہیں. حضور نے ان کے کپڑوں کے رنگ سے دیکھ کے فرمایا یہ زرد رنگ کہاں سے لگا ہے؟ کہا حضور میں نے شادی کر لی ہے.
تو آپ نے پھر ایک صحابی کو فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. تو طاقت کے مطابق ولیمہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پھر یہ نیوندروں والی یہ ساری رسم و رواج کا حصہ نہ بنے اور لوگوں کے لیے بھی مشاکل نہ پیدا کرے. جی بہت اچھا جی مولانا آپ نے رہنمائی کیا کہ میرے خیال میں یہ جو تصور تھا نا چلا آ رہا تھا یہ اناج دینے والا، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت سے ہی لوگوں نے لیا اور چلتا آ رہا ہو کہ لوگ دیہاتوں میں خاص طور پہ ایک دوسرے کے گھروں میں اناج کی شکل میں چیزیں دے آتے تھے کہ مہمان آئیں گے تو کھانا شانا بنانے میں اس میں بھی پر نیت وہ تحفہ دانی ہو، وہ تحفے والی نیت ہوتی تھی، ایک دوسرے سے تعاون والی ہوتی تھی. ہاں البتہ یہ پیسوں کا جو ہے یہ لکھنے کا رواج تو قدیمی تھا جی. اب شاید وہ لکھنے کا رواج اس طرح سے ختم ہو گیا. اب وہ جیسے میں نے کہا کہ اب وہ آن لائن بھی شروع ہو گیا سلسلہ جو دیکھتے ہیں لوگ. تو وہ بیچارے اس وقت تو کوئی 2 روپے 5 روپے 10 روپے ہی ہوتے تھے، وہ لکھتے تھے کہ جی اس نے اتنے دیے ہیں اور ان کو فکر ہوتی تھی، یعنی وہ بڑھا کے دینے کی نہ فکر ہوتی تھی کہ ہم نے بھی ان کو دینا ہے جی. ایک یہ بھی مائنڈ میں ہوتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ کل ان کی باری آئے مہمان آئے تو ہم نہ دے کر کے آئیں. تو وہ ایک طرح سے اپنے اوپر ایک قرض ضرور محسوس کرتے تھے. جی پروفیسر صاحب ایک ہمارے یہاں رسم جو ہے پتہ نہیں اس کا اب دین سے تعلق ہے نہیں ہے، جیسے دیکھیں نا ولیمہ تو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ولیمہ لڑکے والے کے اوپر ہے، لڑکی والے کے اوپر تو نہیں ہے. لیکن آج ولیمے سے زیادہ بوجھ جو ہے نا وہ بارات کا ڈالا جاتا ہے لڑکی والے کے اوپر. وہ تو بیچارہ اپنی لخت جگر کو بھیج رہا ہے تو اس کے اوپر ایک بوجھ بعد میں بھی بات کریں گے جو آئے گا جہیز کی شکل میں، اس میں الگ بات کرتے ہیں. لیکن پہلا بوجھ اس پہ بارات کی شکل میں اور بندوں کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ جی اتنے افراد آئیں گے، نہیں آئیں گے تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں اس میں؟ جی بالکل، یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے اور اس میں بھی خاص طور پر لڑکی والوں کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے. بارات میں بہت زیادہ افراد آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کی رہائش کا بندوبست، یہ تمام چیزیں ہیں. تو جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ سلامی یا نیندرا کی ایک جو طریقہ ہے جس کا پیچھے جو اصل ہے وہ ایک بھائی چارے کی اس سے شروع ہوا تھا اور اب موجودہ شکل اختیار کر گیا. جی. اسی طرح بارات کا جو ایک کانسیپٹ تھا بر صغیر میں، جو ہم قدیم زمانے سے مختلف لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے رہتے تھے، مسلمان، ہندو، سکھ، اس طرح رہتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ ایک خاندان ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لڑکی بیاہ کے جاتی تھی. اب لڑکا ایک گاؤں کا ہے، دوسرے گاؤں میں لڑکی ہے، تو عموماً لوگ چند لوگ جاتے تھے، لڑکی کو نکاح کرتے تھے اور لے کر آ جاتے تھے. جی جی. اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ راستے میں، کیونکہ پرامن راستے نہیں ہوتے تھے بعض اوقات، تو راستے میں چوریاں ہو جاتی تھیں اور خدا نخواستہ جو لڑکی نے زیور وغیرہ لیا ہوتا وہ چھن جاتا تھا، سامان کچھ ان کا لوٹ لیا جاتا تھا. تو دشمنیاں بھی ہوتی تھیں بعض لوگوں کی اور اس وجہ سے بھی تو یہ کیا جاتا تھا کہ لڑکے والے کے طرف سے چند کچھ ہٹے کٹے نوجوان بطور محافظ وہ بھی جائیں گے تاکہ وہ واپس بحفاظت جو ہے لڑکی کو لے آئیں. جی جی. تو اس طرح کچھ افراد جاتے تھے تاکہ پرامن طریقے سے جو ہے نا وہ بیاہ کے کر کے جو ہے لے آئیں. جی. تو یہ یہاں سے ایک طریقہ شروع ہوا کہ وہ ظاہری بات ہے وہ افراد گئے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو بھی استطاعت کے مطابق ہے، وہ لڑکی کا والد جو ہے وہ ان کی خدمت کرتا ہے، دور سے آئے ہیں، دوسرے گاؤں سے آئے ہیں. جی جی. تو 10-15 افراد ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اتنے ہی ہوتے تھے جو بحفاظت لے جانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. جی جی. تو اب وہ پھر اس کی شکل بڑھتی گئی ہے. یہ یہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا بارات کا، اور پھر اب وہ باقاعدہ پھر نکاح کے وقت جو ہے نا پھر بارات آتی ہے، لڑکے والے پھر وہ 1000 2000 اور پتہ نہیں کتنے افراد لے کر آتے ہیں. پھر لڑکی کا والد جو ہے وہ اس کے نکاح کے لیے جو ہے نا پھر پورا اہتمام کرتا ہے، کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، لوگوں کی رہائش کا اہتمام ہوتا ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس کی تو خام خواہ جو ہے نا ایک بوجھ ڈالنے والی بات ہے. اور اس وجہ سے لڑکی کا والد جو قرض لیتا ہے، ادھر ادھر سے پیسے پکڑتا ہے، وہ مالی اس کو مشکلات ہوتی ہیں، بوجھ ہوتا ہے. تو یہ اسلام اس سے منع کرتا ہے، خام خواہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے. جی جی. اور جتنا حد تک سادگی سے ہو وہ کیا جائے. اور جو اصل تھی اس معاملے کی وہ یہی تھی، وہ اب ضرورت ختم ہو گئی. اب موجودہ دور میں اس طرح کے مسائل نہیں رہے کہ راستے پرامن نہ ہوں. تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی، تو انسان خام خواہ ان چیزوں کو نہ اپنائے تو بہتر ہے. جی جی. پروفیسر مالی طور پر اگر لڑکی والے مستحکم بھی ہوں
تو تب بھی اس بات کی تو اجازت نہیں ہے نا کہ آپ ان پر یہ بوجھ ڈالیں. بالکل. اب وہ اپنی خوشی سے اگر کہتے ہیں کچھ مہمان آ جائیں ہم ان کو کھانا وانا کھلائیں گے تو الگ بات ہے, لیکن وہ بھی ایک دائرے کے اندر. جی بالکل. اور یہ دوسری بات ایک یہ بھی تھی, میں آپ کی بات میں اضافہ کروں گا تھوڑا سا, اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ قدیم زمانے میں نہ گاڑیاں تھیں, نہ اس طرح کے وہ دلہن کا سامان تھا اٹھانے کے, اس کو لانے کے لیے. تو جو بچی جس کی شادی ہوتی تھی اس کی تکریم کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس کو ڈولی اٹھانا کہتے تھے. جی جی. کہ اس کو ایک چارپائی کے اوپر پردے کے اندر بٹھا کر, یعنی بے پردہ نہیں, پردے کے اندر بٹھا کر تو 4 افراد اس چارپائی کو اٹھاتے تھے. اور خیر اس کی ایک تشبیہ یہ بھی دی جاتی تھی کہ جس طرح سے جنازہ گھر سے نکل جاتا ہے تو بچی کا یہ بھی تھا کہ اب اس کو اٹھا کے دوسرے گھر میں بھیج رہے ہیں, تو اب اس کا وہ گھر ہے وہیں رہ گئی ہے, تو واپس آنے کا تصور نہیں تھا کہ وہ لڑائی جھگڑا کرے اور آ جائے. یعنی ایک اس کو میسج یہ بھی ہوتا تھا. بہرحال اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جس کو آپ خرابی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جبر والا اگر معاملہ ہو تو اس طرح کا, لیکن ایک ایجوکیشن بچی کو بھی ہوتی تھی کہ اب آپ کا یہی گھر ہے. تو اس کی تکریم کے لیے بھی 4 لوگ اس کو اٹھا کے اور پردے کے اندر بٹھا کر کے لاتے تھے, ڈولی اٹھا کر کے. اب وہ نہیں ہے, اب تو گاڑیاں ہوتی ہیں جی, ٹھیک ہے نا جی, پردے کا تصور نہیں ہے, تو اسی طرح سے گاڑی میں بٹھایا بچی کو, ٹھیک ہے, دلہا میاں بھی ساتھ بیٹھ کے, اور جناب تو بہرحال یہ شکلیں کچھ جو معاشرے کے اندر تھیں اور ان رسموں کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی, اب وہ رسمیں اس لیے کبھی ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ اس میں جو ایڈیشنز ہو گئے ہیں, جو مالی بوجھ کی طرف بھی جا رہے ہیں اور دین کی واضح تعلیمات کے منافی بھی ہوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ان رسموں سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے تاکہ سادگی کی طرف آئیں ہم. جی مولانا, ایک بات ابھی آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, آپ کے صحابہ کے حوالے سے فرمائی کہ اس ذات والا صفات, یعنی جس کو دیکھنے کے لیے, دیدار کرنے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے لوگ دور دور سے چل کر آتے تھے اور صرف بیٹھے رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. بالکل. اور یہ بڑی سعادت کی بات تھی. جی. وہ ہستی موجود ہوں اور لوگ جو ہے نا وہ نکاح کر لیں, ان کو پتہ بھی نہ چلے, اور پھر مسجد نبوی کا مقام آج تو نہیں ہے, اس وقت سے ہی ہے. بالکل. تو مسجد نبوی بھی موجود ہے, تو وہاں لوگ نکاح کر لیتے ہوں گے یا اپنے گھر میں کر لیتے ہوں گے, لیکن مسجد نبوی کا لگتا ہے کہ اگر وہاں نکاح ہوتا تو عام لوگوں کو پتہ چل جاتا. جی. تو اس کا انتخاب بھی شاید خاص طور پہ نکاح کے لیے خاص طور پہ نہیں کیا جاتا. جی. مسجد کا تو ہوگا, لیکن تو آج جو ہم نے یعنی دین کی محبت میں اور دین کے شوق میں از خود یہ طاری کر لیا, جیسے میں نے کہا کہ جی فلاں صاحب سے نکاح پڑھوانا ہے, اس لیے کہ سوشل میڈیا میں بڑی شہرت ہے. جی. اور نکاح کی فیس بھی کافی ہے جو لیتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا جی, تو نام رہے گا جی انہوں نے نکاح پڑھوایا تھا. اور پھر مسجد کا انتخاب بھی ایسے, یعنی لوگ دوسرے شہروں سے فیصل مسجد میں آئے نکاح پڑھانے کے لیے, یا یہاں سے بادشاہی مسجد میں جائیں, پنڈی اسلام آباد سے اور شہروں سے. تو کیا کہتے ہیں, یہ از خود دین کے اندر, دین کی محبت کے اندر ایک غلو کرنے والی بات نہیں ہے, یا واقعتاً جائز اجازت ہے اس کی؟ جی بالکل, بڑا اہم سوال ہے. جہاں تک سوال میں اس پہلو کا تعلق ہے کہ خواہ مخواہ تکلف میں پڑھ کے اور کہنا کہ فلاں عالم دین ہی میرا جو ہے وہ نکاح پڑھائے اور اس سے میری جو ہے وہ ریپو بڑھ جائے گی اور میرے جو ہے وہ بڑی تعریف کی جائے گی معاشرے میں, خاندان میں, کہ جی دیکھیں اس کا نکاح پڑھایا فلاں بڑے عالم دین نے اور جناب یہ باتیں ہوئیں اور اتنا جناب نکاح کی فیس ہے. تو یہ تکلفات والی چیزیں, جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ صحابہ کرام رضوان المجمعین کے نکاح ہوتے, لیکن حضور تک کو بعض دفعہ پتہ نہ ہوتا تھا. اس قدر سادگی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کو کر لیا کرتے تھے تاکہ اس تکلفات میں نہ پڑا جائے. تو اس لیے ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ میں ایک شہر میں رہتا ہوں تو میں فیصل مسجد میں جا کے نکاح کرتا ہوں. بھائی فیصل مسجد میں کوئی نکاح کرنا کوئی زیادہ بڑا ثواب ہے؟ اتنی مسجد ہے جتنی آپ کے گھر کے پاس مسجد ہے, آپ اسی مسجد میں نکاح کر لیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ ہمیں میرج ہال میں کرنا چاہیے یا کہ مسجد میں کرنا چاہیے, تو ہمارے علم کے مطابق جو ہے وہ مسجد میں نکاح کرنا یہ زیادہ افضل ہے.
جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو روایت پیش کی جاتی ہے نا جامع ترمذی کی اعلنوا النکاح وجعلوا فی المساجد، کہ اس کو مسجدوں میں کرو، تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نکلنے کے بعد فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے جی. اور امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجدوں میں نکاح ہو نہیں سکتا، بلکہ صحیح بخاری میں واضح طور پر اس کی سپورٹ میں جو روایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت جس نے حضور کو ہبہ کیا تھا کہ حضور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جی. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتا. تو ایک صحابی نے کہا حضور میری کر دیں، جی. تو آپ نے فرمایا کچھ ہے، تو اسلام کی سادگی دیکھیں کتنی ہے. تو وہ کہتے ہیں حضور میرے پاس نہیں. فرمایا جاؤ لوہے کی انگوٹھی تلاش کر لو. کہا نہیں ہے کچھ. جی. جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ جی. کہا یاد ہیں. تو فرمایا یہی تیرا حق مہر ہے، میں تیرا اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں. جی. اور امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ مسجد نبی میں پیش آیا کہ حضور نے یہ نکاح مسجد میں پڑھایا. جی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نکاح مسجدوں میں ہونے چاہیے. جب مسجدوں میں ہوں گے نا تو اس میں کیا خیر و برکت آئے گی؟ نمبر 1 جو حدیث کے الفاظ ہیں نا اعلنوا النکاح، نکاح کو عام کرو، اعلانیہ. تو مسجد میں سارے نمازی ہوتے ہیں، اعلانیہ نکاح ہو جائے گا. جی. نمبر 2 اللہ کے گھر برکت والے ہوتے ہیں. آپ اپنی زندگی کا بہترین سفر کا آغاز اللہ کے بابرکت گھر میں کریں گے. جی. پھر وہاں خواتین کا سیپریٹ انتظام ہوتا ہے، خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں. جی. جی. پھر ایک دعا کا بہترین انداز ہوتا ہے، آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بہترین طریقہ ہے. بلکہ میں یہاں پر اس بات کو ایڈ کروں گا کہ اسلام آباد میں رحمت العالمین مسجد F8 میں سینچوریس کے سامنے ہے. جی. تو وہاں پر اس چیز کا آغاز کیا گیا کہ جو نکاح نہیں کر سکتا وہ آئے مسجد میں، ہم نکاح کرتے ہیں اور اس کے تھوڑے بہت کھانے کا انتظام بھی ہم کرتے ہیں. بہت اچھا، یہ عام ہونا چاہیے جی. بڑی اچھی بات ہے. لیکن اب تو معاملہ اس سے بھی آگے نکل چکا ہے جی. دوسرے شہروں کی بات نہیں ہے. بڑے جو مالدار لوگ ہیں وہ حرمین شریفین میں جا کے نکاح کرتے ہیں اور محض نکاح کرنے کے لیے وہ عمرے کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو بہرحال دین سے محبت والی بات ہے اور محبت ہونی چاہیے، لیکن اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر کسی کو دین سے محبت نہیں ہو ہی نہیں سکتی. جی. تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام سے زیادہ، اہل بیت سے زیادہ، ازواج مطہرات سے زیادہ کسی کو دین سے محبت ہو. تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے نا، سادگی کا ایک پیکر ہے ہمارے سامنے اور خوشحال زندگی ہے. جی پروفیسر صاحب، وقت قریب جا رہا ہے ختم ہونے کے، تو 2-4 باتیں اور پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ عمومی طور پر کیا شریعت کی روح اور مزاج ہے کہ ایسے فنکشنز کیسے ہونے چاہیے؟ 2-4 پوائنٹس جو بتائیں نا. جی بالکل. جو شادی بیاہ کی جتنے بھی رسومات ہیں ہم سب کا تو تذکرہ نہیں کر سکے، جیسے مہندی کی ہے رسم ہے اور دیگر رسومات ہیں. ان سب کے اندر جیسے جس کا ذکر آ گیا سلامی ہے یا بارات کا ہے تصور یا جہیز کا معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں ان میں جو بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ اسلام کے اصل روح سے متصادم نہیں ہونا چاہیے. کسی کے اوپر مشقت نہ ہو اور پیسے کی نمود و نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. جو جوڑے دکھائے جاتے ہیں ان کی تشہیر کی جاتی ہے، اتنا جو ہے وہ بری کے اندر دیا گیا ہے، اتنے لڑکی کو سوٹ دیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ان چیزوں کو یہ دکھاوے کے اندر آ جاتی ہیں. اور پھر اسی طرح ایک مالی بوجھ خام خواہ کسی کو پڑنا پڑے اور آسانی کے ساتھ سادگی کے ساتھ ہو، تو اس کا ایک معاشرے کے اوپر اثر پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں سے بہت سے مختلف چیزیں اور مختلف گناہ اور جرائم جنم لیتے ہیں. جب ایک معاشرے کے اندر چلن ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے ہر کوئی کر رہا ہے، نمود و نمائش کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، تو باقی جو افراد اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کریں، وہ بھی ہم اس چیز کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے لیے پھر وہ مختلف حرام ذرائع سے پیسے جمع کرتے ہیں. کہیں سے قرض لیتے ہیں، کہیں سے کسی سے حق مارتے ہیں، کسی کو زیادتی کرتے ہیں، کسی کو لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں. تو یہ ایک غلط کام سے مزید کبھی گناہ جو ہے نا معاشرے کے اندر پھیلتے جاتے ہیں، جس کے اثرات جو ہے نا بہت زیادہ پھیلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بہت ہم نے دفعہ دیکھا ہے کہ ایک شادی کے اوپر بہت زیادہ تشہیر کی جاتی ہے، بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ کچھ عرصے چلتی ہے، وہ شادی پھر ختم ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی. جب لوگوں کو دکھاوا ہوتا ہے تو یہ ان چیزوں سے خالی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ چیزیں نہیں کیا فائدہ ان چیزوں کا، پیسے خرچ کرنے کا، لاکھوں کروڑوں ان چیزوں میں برباد کرنے کا، جبکہ جن 2 افراد کے لیے کیا جائے ان کے آپس میں نباہ ہی نہ ہو سکے. نباہ اسی میں ہوگا جب سادگی سے ہوگی، اس کے اندر اخلاص ہوگا، اس میں سنت کے مطابق تمام چیزیں ہوں گی، تبھی
پیار و محبت پیدا ہوگا تبھی دونوں خاندانوں کے اندر الفت پیدا ہوگی. جی مولانا آخری ایک سوال, دونوں چیزیں بڑی اہمیت والی ہیں, ان میں سے ایک تو عین نکاح کا حصہ ہے جس کو حق مہر کہا جاتا ہے. جی اب حق مہر بھی ایک رسم بن گیا, بالکل. اتنے لاکھ یا اتنا فلاں چیزیں جو ہے نا جو حق مہر میں لکھوا دی گئی, ادائیگی نہیں ہے. جی اس کو رکھا ہے صرف پریشر کے لیے ایک لڑکا تاکہ ڈائیورس کی طرف نہ آئے, تو رسم بن گئی نا. جی جی وہ حق عورت کا نہیں ادا. دوسری بن گئی جہیز, جس کا تصور ہی نہیں تھا, رسم بن گئی, جی اور وہ بوجھ ہے ماں باپ کے اوپر. کیا کہتے ہیں دونوں کے حوالے سے کہ حق مہر جو ایک نکاح کا حصہ ہے, جزو ہے, اس کو رسم بنا لینا, یا پھر اس طرح سے لڑکے سے بھی تقاضا کرنا کہ یہ بنگلہ کوٹھی کار پہلے لڑکی کے نام کروائے اور ادھر سے جہیز لڑکے والے مطالبہ کریں گے یہ چیزیں آنی چاہیے. بالکل. کیا کہتے ہیں؟ بالکل بہت اہم سوال ہے, لیکن اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو شادی ہے نا, ایک خامند اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اعتماد کا رشتہ ہے. یہ کبھی بھی نہ پیسے سے نہ طرح طرح کی چیزوں کے تقاضا کرنے سے یہ نبھایا جا سکتا ہے. یہ ٹوٹلی اعتماد کا رشتہ ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے وہی نمود و نمائش کے چکر میں یہ سارے کام شروع کر دیے. جہاں تک بات ہے حق مہر کی, حق مہر تو ایک فریضہ ہے, وہ ضروری ادا کرنا ہے. تو جو آپ ادا کریں گے وہ ایک عورت کا حق ہے, وہ اسے ادا کیا جانا چاہیے اور بروقت ہونا چاہیے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ باقی سارے یہ سمجھ لیں کہ ڈھول ڈھمکا اور کنجر خانہ اور جتنا کچھ ہے اس پہ تو فوراً سارا کچھ ادا کریں گے, نقد پیمنٹ ہے. لیکن نکاح کی دفعہ کہیں گے جی غیر معجل ہے, 10 لاکھ روپیہ لکھائیں گے اور عورت کو کہیں گے کہ چلیں جی 5,000 روپیہ ہم دے دیتے ہیں نقد, اور 10 لاکھ جو ہے نا وہ غیر معجل ہوگا. تو یہ درست نہیں ہے. اور یہ لوگ جب کر دیتے ہیں اور دیتے نہیں ہیں تو بعض روایات میں آتا ہے جو بندہ حق مہر لکھوا کے دیتا نہیں ہے وہ گویا کہ زانی کی طرح ہے, اور قیامت کے دن اس کو ٹھیک ٹھاک اس کا بھگتنا پڑے گا معاملہ. جہاں تک دوسرے مسئلے کا سوال ہے کہ جہیز والی چیز, تو ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ رشتوں سے زیادہ دولت کو فوقیت دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جہیز جیسی جو وبا ہے یہ پھیلنا شروع ہو چکی ہے. جبکہ اسلام کی نظر میں جو بہترین جہیز ہے عورت کا وہ بہترین تعلیم و تربیت ہے, وہ سامان نہیں ہے. یہ سامان دکھا کے آپ اچھا رشتہ لے لیں گے یہ تو خرید و فروخت ہے. اچھا سامان دکھاؤ اور اچھا رشتہ لے لو, تو اس سے نہ گھر بستے ہیں نہ معاشرے میں کوئی بہتری آتی ہے. تو اس لیے جہیز کی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہماری نوجوان ہماری یوتھ اس سے اوائڈ کرے. اللہ نے مرد کو مکلف بنایا ہے کہ وہ عورت کا ذمہ دار ہے, الرجال قوامون علی النساء, نہ کہ وہ عورتوں سے مانگتے پھریں. تو وہ ذمہ دار خود بنے اور غیرت کا مظاہرہ کرے کہ میں نہیں آپ سے لوں گا, میں خود کفیل ہوں, انشاءاللہ جو چیز میرے حسب توفیق ہے میں خود کروں گا. اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو جہیز جو ہے اس کے بارے میں سیکنڈ پوائنٹ بڑا اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جہیز یہ سراسر جو ہے وہ ہندوانہ رسم ہے. کس وجہ سے ہندو اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں اور وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق عورت کو دیا ہے وہ آپ اس سے محروم کر دیتے ہیں. اور ہمارے بھی معاشرے میں لوگ یہی کہتے ہیں بیٹی کو ہم جہیز دے دیا اس کی وراثت دو, حالانکہ بیٹے پر نہیں شادی کے اخراجات ہوتے, اس کو وراثت دے دیتے ہیں, بیٹی کو نہیں دیتے. بہت اچھے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. کا وقت ہمارے ختم ہوا چاہتا ہے, بہت سی باتیں شاید اس میں کرنے کی رہ گئی ہیں, پھر کبھی کریں گے. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا, پروفیسر عامر حسن صاحب, مولانا بشارت حسین مدنی صاحب کا تشریف لائے, رہنمائی کی. ناظرین 2-3 موٹی باتیں جو ہے نا دیکھیں کہ ایک ولیمہ ہے, سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لڑکے کو کرنا چاہیے استطاعت کے مطابق, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. حق مہر عورت کا حق ہے, وہ استطاعت کے مطابق باہمی مشاورت سے طے ہونا چاہیے اور اس کو ادا کر دینا چاہیے. اور اسی طرح سے جو جہیز ہے وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ دیکھیں ایک فرد اپنی لخت جگر کو اپنے ساتھ بھیج رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے رزق کا ذمہ نہ آپ کو اللہ پر یقین ہے سب سے پہلی بات, کہ یہ اگر کچھ نہیں لائے گی تو گھر میں شاید فاقہ آ جائے گا, تو گویا رب پہ یقین نہیں. جب رب کہتا ہے کہ اگر تم نکاح کرو گے تم فقیر ہوگے, تمہیں غنی کر دے گا, اور کہاں سے دے گا تمہیں اس کا اندازہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ تم اپنی جو تمہاری جوان مردی ہے اس کو تم خود سرنڈر کر رہے ہو اور نامردوں والی زندگی کی طرف جا رہے ہو کہ ہم ہاتھ سے کما کے اپنی بیوی کو نہیں کھلا سکتے, اور تقاضا کرتے ہیں کہ بیوی اپنے ماں باپ سے لے کر کے آئے. تو یہ ایک مرد کی مردانگی کی, اس کی غیرت کے بھی خلاف. بالکل. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے ہاں معاشرے کے اندر نکاح کی جو رسم و رواج ہیں جو غیر شرعی صورت اختیار کر چکے ہیں
اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچے بچیوں کو یہ شعور عطا فرمائے کہ نکاح کو آسان کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ چلن عام ہوگا تو اللہ کی رحمت اور برکتیں آئیں گی. اللہ ہم سب پر اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے. اس وطن کا، وطن عزیز پاکستان کا، اس کے محافظوں کا، ہماری ساری نسلوں کا اللہ ہمیں ناصر و میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.